اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہم تمام دیکھنے اور سننے والے حاضرین اور ناظرین کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روز 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند فضیلتیں بتانے والے ہیں کہ آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو اس وظیفے کی فضیلتیں بتائیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کو کب، کس نماز کے بعد اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اس سورہ کے کئی نام موجود ہیں، جن میں ایک نام شفا ہے۔ اگر اس سورہ کو پورے یقین کے ساتھ کسی بیماری کے لیے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ بیماری پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیمار کو شفا عطا کرتا ہے جو بیمار سورہ فاتحہ سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھ کر بندے کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرماتا ہے، اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو کر کے کسی بھی مشکل سے نجات پا سکتے ہیں، چاہے وہ مشکل رزق کی مشکل ہو، بیماری کی مشکل ہو، یا کسی تنگ دستی کی مشکل ہو، یا آپ کی مشکل اولاد نہ ہونے کی مشکل ہو، یا آپ کی مشکل قرض میں ڈوبے ہونے کی مشکل ہو۔ چاہے کوئی بھی مشکل ہو، اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ مشکل ایسے ختم ہوگی جیسے وہ کبھی ہو ہی نہ۔ اس کو پڑھنے سے جادو اور جنات کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے، سانپ اور بچھو کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے تو ہم نے ایک قبیلے میں پڑاؤ کیا، یعنی کہ ٹھہر گئے۔ تو رات میں ایک عورت غلام، جس کو لونڈی کہتے ہیں، وہ غلام عورت آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے، جس وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، اور قبیلے کے مرد ابھی نہیں ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کر لیتا ہو تو وہ ہمارے سردار کو ٹھیک کر دے۔ تو یہ بات سن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور جب وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے سردار کو ٹھیک کر دیا تو سردار نے انہیں 30 بکریاں دینے کا اعلان کیا اور انہیں دودھ پلایا۔ جب وہ صحابی واپس آئے تو باقی صحابہ کرام نے پوچھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم جھاڑ پھونک بھی کر لیتے ہو۔ تو ان صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی جھاڑ پھونک نہیں آتا، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث سے پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ سانپ، بچھو، کیڑوں کے اثر کو بھی ختم کر دیتی ہے، زہر کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیماری ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کیسے پڑھنا ہے، تنگ دستی ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کیسے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہو، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، آپ کو بیماری ختم کرنے کے لیے اس سورہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو سب سے پہلے تو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو کسی برتن میں پانی لے لینا ہے۔ پانی آپ گلاس میں بھی لے سکتے ہیں اور بوتل میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پانی کو ڈھکنا نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت پانی کو کھلا ہی رکھنا ہے۔
یعنی کہ اگر آپ نے بوتل لیا ہوا ہے تو اس کے ڈھکن کو کھول لینا ہے، اور اگر پانی آپ نے گلاس میں لیا ہے تو اس پہ کوئی بھی برتن نہیں رکھنا ہے بلکہ کھلا ہوا رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو پانی کو سامنے رکھ لینا ہے، اور سامنے رکھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی درود پاک نہ یاد ہو تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں پر بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ دھیان رہے 133 مرتبہ بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جلدی میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ آرام سے اور دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ دھیان رہے وہی درود پاک جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی۔ پیارے دوستو، یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کو پورا کرنے کے بعد آپ کو پانی پر 3 بار دم کر دینا ہے، یعنی پھونک دینا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اس پانی کو کسی بھی چیز سے ڈھک دینا ہے۔ پانی کو ڈھکنے کے بعد آپ کو یہ دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ، میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھا ہے، جو تلاوت کی ہے، مولا میں نے جس مقصد کے لیے کیا ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ جس بیماری کے لیے کی ہے اس بیماری کو دور فرما، جس پریشانی کے لیے کی ہے اس پریشانی کو دور فرما، اور ہمیں شفا کاملہ عطا فرما۔ پیارے دوستو، اس سب کے بعد آپ کو اس پانی کو سنت طریقے سے جب آپ کو دل کرے آپ کو پی لینا ہے۔ 3 بار میں پینا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے ہی پینا ہے۔ اور پیارے دوستو، اگر یہ آپ نے عمل کسی اور کے لیے کیا ہے تو اسے بھی اس پانی کو سنت طریقے سے ہی پلائیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ عمل لگاتار 7 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چاہے کیسی بھی بیماری ہو وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو تنگ دستی ختم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، غریبی سے نجات چاہتے ہیں، دکان کی خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا یہ عمل پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اور سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ ایسے پڑھنا ہے کہ ہر بار سورہ کی شروعات میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو پروردگار کی یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اس عمل کو تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کی مشکل ختم نہ ہو جائے، اور جب آپ کی مشکل ختم ہو جائے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، یا جب آپ کا دل چاہے تب بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جتنے دن تک آپ اس عمل کو کریں گے، جتنے زیادہ دن کریں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ دل سے ہمارے اس پیارے سے ویڈیو کو لائک ضرور کریں،
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔